سب سے پہلے ہمیں یہاں ریاض خان بھائی نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض بھائی کہاں سے آپ لائیو میں اپنا سوال کر سکتے وعلیکم ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں حیدرآباد دکن سے ہوں میں. جی جی ریاض بھائی السلام میری علیکم، آواز اپنا سوال جی کریں. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ بولتے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حنبلی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کسی مسلک کو تقلید نہیں کرتے. وہ بات بالکل درست ہے، لیکن میرے پاس ان کی ایک کتاب ہے فتویٰ اسلامیہ. اس کے اندر انہوں جو ہے اجتہاد اور مجتہد اور ایک عام آدمی کون کر سکتا ہے، اجتہاد کون کر سکتا ہے، مجتہد کس کو بولتے ہیں، اس کے ڈیفینیشن دیتے ہوئے یہ بولے کہ ایک عام آدمی کے لیے تقلید ضروری ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ آپ جو ہے کے پاس اتنا علم ہے تو آپ مجتہد سے جو ہے اس کے دلائل پوچھیے، اگر سے نہیں ہے تو آپ اس کی تقلید کر سکتے بول کے بولیے. تو کیا یہ ہمارا جو منہج ہے، یعنی جو تقلید کا جو دیکھیں کانسیپٹ ہے، یہ اس سے آپ، یہ بات میں نہیں سمجھ لگ گیا رہا آپ کی ہے. بات. جی جی، یہ دونوں جی باتیں آپ دنیا کی کسی عدالت میں لے جائیں تو کتنی کانٹراڈکٹری ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن و سنت سے فتوے دیتا ہوں، لوگ مجھے حنبلی سمجھتے ہیں، حالانکہ میں احمد بن حنبل کا پیروکار نہیں ہوں، بلکہ میں قرآن و سنت سے بات کرتا ہوں. جب بندہ یہ بات کر لے، اس کے بعد جو آپ والی بات ہے اگر اس کا وہی معنی ہے جو کہ مقلدین لیتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں تو خود تضاد کا شکار ہیں. تو ہم اس پہ سمپلی یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے پہلے بات کی ہے نا وہی بات حق ہے. رہی دوسری بات، تو اس بات کو اس کے پیرائے میں سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ مسائل پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تو میں قرآن و سنت سے آپ کو دلیل بیان کروں گا. تو جب کوئی شخص قرآن و سنت سے دلیل بیان کرتا ہے نا، اس کے لیے تقلید کی ٹرم بولی ہی نہیں جاتی. تقلید ایک نیٹوریس ٹرم ہے، اس کو جان بوجھ کے تقلید کا لفظ بولنا ہے اس کے اوپر. تقلید تو قرآن و سنت میں کی ٹرم ہی نہیں ہے. قرآن و سنت میں ہے اطاعت اللہ کی، اطاعت اس کے رسول کی، اتباع کرنا. تقلید نام کی کوئی ٹرم قرآن و سنت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جو چیز قرآن و سنت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اسے ٹرم کے طور پہ پہلے اڈاپٹ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ عام بندے کے اوپر وہ واجب ہے، تو وہ تو خود بخود ہی مقدمے کو ختم کرنے والی بات ہے. عام آدمی کے اوپر جو واجب ہے وہ تو قرآن نے بتا دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹانا ہے. اب اگر آپ والی بات صحیح مان لی جائے تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر تنازع ہو جائے تو آپ نے مجتہد کی طرف لوٹانا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. نہیں، قرآن و سنت بتائیں گے. تو یہ بڑے بڑے جو بلنڈرز ہیں کئی معاملات میں وہ مجتہدین سے ہی ہوئے ہیں. ادھر آپ کیا بات کریں گے پھر؟ اتنے بڑے بڑے بلنڈر مجتہدین نے کیے ہیں. تو اگر ہمیں قرآن و سنت سے یہ پتا چل گیا کہ ہمارے مجتہد نے جو کہ اہل تھا اجتہاد کرنے کا، اتنا بڑا بلنڈر اس نے کیا ہے، تو اب ہم کہیں کہ نہیں چونکہ اس نے وہ مجتہد تھا لہٰذا ہم اس بلنڈر کو بھی لے کے چلیں گے. تو بھائی یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل نہیں ہے. قرآن و سنت نے تو ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ایبسولوٹ اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد جس کی بھی کرنی ہے دلائل کے ساتھ. اب دلائل کے ساتھ جب کسی کی پیروی کی جاتی ہے اس کی تقلید نہیں کہلاتی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے بتائیں آج کے جتنے جدید دور کے مسائل ہیں ان کا حل امام حنیفہ تو نہیں نہ دے رہے، وہ تو دے رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، یا جامعہ الازہر میں بیٹھے ہوئے حنفی علماء. تو کیا حنفی آج کے یہ مانتے ہیں کہ ہم تقی عثمانی کے مقلد ہیں یا مفتی منیب کے مقلد ہیں یا جامعہ الازہر کے علماء کے مقلد ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں. حالانکہ مسائل تو یہ لوگ بتا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے وہ اپنے آپ کو ان کا مقلد کہے، لیکن وہ نہیں مانتے اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے دلائل میں جب کسی کی بات کو مانا تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم اس کے مقلد ہو گئے ہیں. ورنہ آج کے دیوبندی جو ہیں وہ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہیں نہ کہ امام حنیفہ کے. مسائل تو تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں. امام حنیفہ کو تو کینگرو کا نہیں پتا، امام حنیفہ کو ریل گاڑی میں نماز کا نہیں پتا، امام حنیفہ کو قطبین پہ نماز کا نہیں پتا، امام حنیفہ کو ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ نہیں پتا، امام حنیفہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے، امام حنیفہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے گردہ جگر اس کے شرعی احکام کیا ہیں. یہ تو مسائل ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو آج کے علماء بتا رہے ہیں. تو پھر کیا آج کے علماء کی ہم تقلید کر رہے ہیں؟ نہیں، تقلید نہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. ایک عام آدمی دلائل کی روشنی میں
جو چیز بھی صحیح سمجھتا ہے کسی مجتہد کی وہ اسے اڈاپٹ کر لے گا، وہ دلائل کی روشنی میں ہوگا، وہ اس کی تقلید نہیں ہے۔ تقلید کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا ہی بالکل زیادتی والی بات ہے۔ تقلید تو ایک نٹوریس ٹرم ہے۔ تقلید کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنا، یہ تقلید کی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ تو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی ٹرم یوز کرنی چاہیے تھی نا بن باز کو، تو بن باز کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں اتباع یا اطاعت۔ تقلید کا لفظ ہی نٹوریس ہے، یہ گالی ہے۔ تقلید لفظ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ گالی ہے۔ یہ آباء و اجداد کی اندھی پیروی کو تو قرآن نے کنڈیم کیا ہے۔ دلیل کے ساتھ جب پیروی کی جاتی ہے اس کو تقلید نہیں کہا جاتا۔ اچھا میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، رسول اللہ کی بھی ہم تقلید نہیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ بولنا بھی رسول اللہ کی گستاخی ہے، کیونکہ سورہ یوسف میں ہے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی اندھے بن کے نہیں بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے مقلد نہیں ہیں، متبع سنت ہیں۔ ہم رسول اللہ کے مطیع ہیں۔ یہ دو ٹرم ہے، اطاعت اور اتباع۔ تقلید کی ٹرم ہی بالکل فراڈ ہے۔ اپنا سیکنڈ کوسچن کر لیں۔ سیکنڈ کوشچن یہ ہے علی بھائی کہ کوشچن یہ ہے، بارفتہ ایک چھوٹی سی شکایت ہے آپ سے میرے کو، اگر سے آپ شکایت رہنے دے میرے اجازت دیا۔ صرف سوال کے لیے میں بیٹھا ہوں ادھر، شکایت کی کوئی ضرورت نہیں، اچھا آپ سوال کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نہیں، میرا بولنے کا مطلب یہ ہے شیخ کہ کبھی کبھی آپ کا جو نیریٹو ہے بہت سیکولرس اور لبرلس کے لیے اور جو اینٹی اسلامک چیزیں ہیں ان کے لیے بہت سافٹ ہو جاتا۔ یہ بات بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کوئی آیت اور حدیث رکھیں، اس کی روشنی میں میری کوئی بات اٹھائیں، آپ اس کے اوپر بات کریں۔ رہا کسی سیکولر کی اچھی بات کی تصدیق کرنا، تو رسول اللہ نے تو شیطان کی بھی اچھی بات کی تصدیق کی ہے، آیت الکرسی کا وظیفہ۔ اب کیا رسول اللہ کو یہ کوئی کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتوں سے بعض اوقات لگتا ہے آپ شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کوئی کہے گا؟ کسی کا دماغ خراب ہوگا تو وہ کہے گا نا، جس کا دماغ کام کر رہا ہوگا۔ اب لوگوں کے بھڑکانے سے یا لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی بنیاد پہ کریں تو بھائی غیر مسلم تو رسول اللہ کے اوپر بہت جھوٹ باندھتے ہیں، ہم ان کی باتوں کے پیچھے چل پڑیں گے؟ کوئی دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ کوئی میں نے اس لیے کہا کوئی سوال رکھیں کہ یہ بات ہے علی بھائی آپ نے یہ جو بات کی یہ قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے نا توجہ فرمائیں۔ جنرل سٹیٹمنٹس بھائی ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر لیں۔ جنرل سٹیٹمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب بکواسیات ہیں۔ اسپیسیفک ایک بات کریں کہ یہ علی بھائی جو آپ نے بات کی یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ہاں آپ کے علی بھائی نے جو آپ نے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ سکھوں کو سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ سکھ کی بھی سچی داڑھی، آپ کے بھی دیکھیں کچھ بال لمبے ہیں کچھ یہ ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح گول داڑھی بنانی چاہیے۔ تو میں کہوں گا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی داڑھی ہے، میں الحمدللہ سنت داڑھی ہے، میں اپنی داڑھی کو بالکل نہیں کاٹتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ چاہے سکھوں سے مشابہت کر جائے یا یہودیوں سے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں سکھوں اور یہودیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ یہ جو لوگ پروفیشنلی جو ہے وہ دعوت حق سے جیلس ہوتے ہیں یا شیطان انہیں مس یوز کرتا ہے کسی کو ملائن کرنے کے لیے، اس کے اوپر سٹیٹمنٹ پاس کر دیتے ہیں فوراً۔ جس طرح ہمارے علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹائی ان کو ہمیشہ نظر آئی کہ یہ سلیب اس نے لٹکائی ہوئی ہے، ان کو نہ نظر آیا کہ اس نے دین کا کیا کام کیا۔ تو میں نے تو مولویوں کو بالکل فیل کر دیا ہے۔ میرا گیٹ اپ بھی ان کے بڑے سے بڑے بزرگوں سے بہتر ہے الحمدللہ۔ یہ ایک زلفیں بچی تھی میں نے وہ بھی رکھ لی ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ تم لوگ اگر گیٹ اپ کے اوپر دین کو چلتے ہو نا، بتاؤ میرے جیسا گیٹ اپ ہے کسی کا؟ حالانکہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، میں ننگے سر بھی ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوں، صرف ان شیطانوں کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے سے اختلاف کسی نے کرنا ہے علمی کرے، بالکل 1000 دفعہ کرے، لیکن یہ کہنا کہ یوں لگتا ہے وہ لگتا ہے نہیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ سکھوں کے پیروکار ہیں۔ آپ جب زمزم کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ گویا کہ آپ گنگا میں نہانے والوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ جب غلاف کعبہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ مزار پہ چڑھنے والی چادروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا بھائی اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جواب جزاک اللہ۔ جی فی مان بلال بھائی کو بڑا گرما گرم کلپ مل گیا۔ جی